الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کے ظلم و ستم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے اس رویے کے بعد آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اگر وہ طائف جا کر دعوت اسلام دیں، وہاں کے سردار ایمان قبول کر لیتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کو قوت اور طاقت ملے گی۔ یہ سوچ کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طائف کے لیے پیدل سفر پر نکلے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ طائفہ پہنچ کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ دن آرام کے بعد وہاں کے سرداروں سے ملاقات کی۔ تین سردار عبداللہ اور اس کے دو بھائی مسعود اور حبیب کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے دعوت قبول کرنے کے بجائے نہ صرف آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا بلکہ طائفہ کے بدمعاش اور شریر لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، جو جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے ہیں اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کرنے لگے۔ یہ لوگ نازیبا جملے کہتے ہیں اور اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ انہوں نے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو نشانہ بنایا اور اتنے پتھر مارے کہ پاؤں مبارک زخمی ہو گئے اور خون بہنے لگا۔ اتنا خون بہا کہ آپ کے مبارک جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پتھروں سے بچانے کے لیے خود آگے آتے اور پتھر اپنے بدن پر لے لیتے، جس سے وہ خود بھی لہو لہان ہو گئے۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم درد کی شدت کی وجہ سے بیٹھ جاتے تو کوئی شریر آگے بڑھتا اور بڑی بے دردی سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جھٹکا دے کر کھڑا کر دیتا اور چلنے پر مجبور کرتا۔ جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چلنے لگتے تو یہ ظالم پھر آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برساتے، نازیبا جملے دیتے، تالیاں بجاتے اور ہنسی اڑاتے۔ آخر کار آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کریم میں موجود انگوروں کے باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ مشہور کافر اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمن عتبہ بن ربیعہ کا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حالت دے کر وہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رحم بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنے غلام کے ہاتھوں انگور کا گوشہ بھیجا، جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قبول فرمایا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک باتیں سن کر انگور لانے والا نصرانی غلام عداس آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ، مبارک پاؤں چومنے لگا۔